مسواک کے پانی کو پیئیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے ہیں. میرے بھائیوں یہ جو تھوک ہے نا، واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، ڈیفینس میں ایک پیشنٹ ہے، وہ امریکہ سے تھوک منگواتا ہے، امریکہ سے، اور اس کا تھوک کا اتنا سا ڈبہ، اتنی سی ڈبی آتی ہے تھوک کی، اور وہ پتہ نہیں کس چیز کا تھوک ہے، 1 چمچ تھوک روزانہ کھاتا ہے، 1 چمچ تھوک، اور ایک ڈبیا $980 کی ہے. پتہ 980 کتنے بنیں گے؟ ہاں 1 لاکھ سے اوپر بنتا ہے. 1 لاکھ کا وہ کیا خریدتا ہے؟ کیا خریدتا ہے؟ اور ہماری گلی میں لوگوں نے دیواریں بھری ہوئی ہیں تھوک تھوک کے. واللہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اپنی تھوک کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ یہ تھوک کیا ہے؟ موٹاپے کا سب سے بہترین علاج تھوک ہے. آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں؟ کھڑے ہوئیے گا، مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ کی بات سنتا ہوں، بیٹھ جائے گا. صرف اور صرف یہ بھائی اپنی تھوک کو اندر کیسے لے جانا ہے؟ 1 گلاس پانی، اس پانی کے 100 گھونٹ کرو، اس پانی کے 3 سانسوں میں پینا ہے، 1 سانس میں 33 گھونٹ. سائنس کہتی ہے جب گھونٹ اندر نکلتے ہیں تو ایک تھوک خود بخود اندر چلا جاتا ہے. سلائیوا کا ایک سلیوری گلینڈ کا ایک تھوک 1 گھونٹ کے ساتھ جب 100 گھونٹ پیئیں گے تو کتنے تھوک کے قطرے جائیں گے؟ کتنے جائیں گے؟ 100. 1 ہفتے کے اندر اس بھائی کا 5 کلو وزن کم ہو جائے گا. لکھ کے دے سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ. 1 گلاس 100 گھونٹ. اگر یہ بھائی 8 گلاس پانی روز پیئیں، 8-7 دنوں بعد اگر ان کا 12 پاؤنڈ وزن کم نہ ہو، صرف فون کر کے کہہ دیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بکواس تھی اور یہ میرا علاج نہیں ہے. اس کو ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے. ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو شخص جس جانور کی طرح کھائے گا پیے گا وہ ویسا ہی بن جائے گا. اس بھائی کا پانی پینے کا طریقہ، میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا، جو لوگ بڑے پیٹ والے جانوروں کی طرح پانی پیتے ہیں نا ڈیک لگا کے، یہ بھی ڈیک لگا کے پیتے ہیں. پوچھ لو ان سے، کیوں بھائی جان؟ صدق نہیں آتا. یہ چھوٹا اگر پانی تھوڑا ہوگا نا غصہ چڑھ جائے گا ان کو. پوچھ لو. جو انسان جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ فزیکلی ویسا بن جاتا ہے. اس طرح 100 گھنٹوں میں کون سا جانور پانی پیتا ہے؟ کون پیتا ہے؟ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ جو بندہ چڑیا کی طرح پانی پیے گا وہ چڑیا کی طرح اڑتا رہے گا، اس کا کبھی وزن نہیں بڑھ سکتا، اس کا کبھی. اور الحمدللہ پاکستان میں پہلا بندہ ہوں جس نے موٹاپے کا علاج کیا. حافظ سعید صاحب کے پاس میں گیا تھوڑے دن پہلے، تو ان کے پاس ایک بہت موٹا ایک مسول آیا ہوا تھا. میں نے کہا کہ ان کا وزن زیادہ سے زیادہ 90 دنوں میں 50 کلو کم ہو سکتا ہے. 90 دنوں میں. وہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ اور الحمدللہ ایک لڑکی نے 4 ماہ میں 120 دنوں میں 74 کلو وزن کم کیا. کتنا؟ 74 کلو وزن. اگر اس کو پاؤنڈز میں بناؤ نا تو تقریباً 200 پاؤنڈ کے قریب بنتا ہے صرف پانی کے ذریعے. تو پانی کو چوس چوس کے پیو، یہ سنت طریقہ ہے. 1 گلاس پانی لائیے گا ذرا بڑا سارا. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سنت کہ پانی کو 100 گھونٹ میں پیتے کیسے ہیں. کسی اور بھائی کا سوال؟ ایک منٹ. مسئلہ ہے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے. انہوں نے صبح کا ناشتہ کیا اس کے بعد کچھ نہیں. عبدالسلام بن محمد اگر آپ جانتے ہو، وہ میرے پاس آئے، ان کو 27 سال سے ایک پرابلم تھا. واللہ 4 دنوں میں 27 سال کا پرابلم ٹھیک ہو گیا. 27 سال کا. اور پرابلم کیا تھا؟ وہ کچھ بھی کھاتے تھے موشن لگ جاتے تھے، پیٹ خراب ہو جاتا تھا. میں نے انہیں کہا کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی. 1 لقمے کو 32 بار چباؤ. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں 40 باری دبانا ہوا، گن کے 40 بار چباتا اور پہلے دن ہی ٹھیک ہو گیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے علاج کے بعد میں 20 لوگوں کا علاج کر چکا ہوں.
صرف کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی، 1.5 گھنٹہ بعد پانی. اس کو حدیث سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے 3 حصے کرو. اپنی بھوک کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ نفس کے لیے چھوڑ دو. امام نے قیم سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننے والے، آپ فرماتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. انشاءاللہ پیٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی بھائی؟ ایک ایک پوچھو. سر درد، میرے بھائیوں سر درد کوئی بیماری نہیں ہے. سر درد ایک علامت ہے کہ جسم میں کوئی خرابی ہے، اس خرابی کو ٹھیک کرو. سر درد کا بہترین علاج سجدہ لمبا کرنا ہے. نیچے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے یار، یہ گلاس بہت چھوٹا ہے، بڑا گلاس نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا ہے. بڑا گلاس لے کے آئیے گا. شیشے کا گھر سے پکڑ لو یار. تھوک بتا تو رہا ہوں، نائٹ ویژن ہے، تھوک لگاؤ. سجدہ کرو اور تھوک لگاؤ. بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں. سر درد کا بہترین علاج صرف سجدہ لمبا کرو. سر درد کا علاج دیکھو، جب آپ سجدہ کرو گے سارا بلڈ کہاں آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ بلڈ کا کام ہے انرجی پرووائڈ کرنا. تو جب بلڈ آئے گا، انرجی ملے گی، طاقت ملے گی، سر درد ٹھیک ہو جائے گا. صرف سجدہ لمبا کرو. اس کی آنکھوں میں صرف تھوک لگاؤ اور سجدہ لمبا کرو. وعلیکم السلام. صرف کھانے نو 32 باری چباؤ، پاویں دند ہے نے پاویں دند نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے دانتوں والوں کو تو فائدہ ہوگا جن کے دانت نہیں ہیں. سائنس کہتی جن کے مسوڑے ہوتے ہیں وہ بھی دانت ہی بن جاتے ہیں. تو 32 بار چبانا ہے. تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. اور ہاں جی، بس پہ تیزی کا کام شیطان دا ہوندا ہے. دیکھو صبر کرو گے تو اللہ ساتھ ہوگا. ہاں جی. اور گوڈوں کے لیے ابھی میں نے ایک دوائی بھی بتائی ہے، ایک چٹنی سن لو، بتا دیتا ہوں. میرے بھائیوں جس کے گھٹنے درد کرتے ہیں، بہت سادی سی چٹنی ہے، اپنے گھر میں بنا لو. یہ شوگر کا بھی علاج ہے، گوڈوں کا بھی علاج ہے، بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے، گیس کا بھی علاج ہے. 4 چیزوں کی چٹنی بناؤ: ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، برابر مقدار میں. ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، یہ چاروں چیزیں حدیث میں ہیں. یہ چاروں چیزیں. پودینے کے بارے میں امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم پہ آنے والے 80% امراض جناتی ہیں. انسانی بدن میں آنے والے 80% امراض جناتی ہیں، اور جنات کی سب سے بہترین دوا پودینہ ہے. پودینہ ہے. تو ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ، ہر کھانے میں 1 بڑا چمچ لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. آنکھوں کے لیے اپنا تھوک لگاؤ خالی پیٹ. جب بھی خالی پیٹ ہو اپنا تھوک بسم اللہ پڑھ کے اپنا تھوک لگاؤ اندر سرمے کی طرح، اور سجدہ لمبا کرو. گلبرگ میں ہاں خالی پیٹ بتاتا ہوں. چھان تو اسی پانی کو پینا ہے نا، ابالنا ہے پہلے، پھر اس کو چھاننا ہے. ہاں جی، ابالنا ہے، ابال کے نیبو پہلے ملا کے پھر ابالنا ہے، پھر زیتون کا تیل اور شہد ملانا ہے. بتا بیٹھ جاؤ. 1 منٹ بھائی، 1 منٹ. یہ جس بھائی کو چکر آتے ہیں، یہ دیکھو اس بھائی کا نا سر کا مسئلہ ہے، اس کی سرجری ہوئی ہے. ایسے مریض کی بہترین دوائی چکندر اور سیب ہے. چکندر مکس کر کے، گاجر ملے نا، گاجر پیلے والی ملے گی وہ بھی لے لو. تینوں چیزیں میرے بھائیوں سن لو. جتنے لوگوں کو خون کی کمی ہے، انیمیا، یہ چکر آنے کی سب سے بڑی وجہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اور آئرن کی ڈیفیشنسی کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے، شکریہ، آئرن کی ڈیفیشنسی کے لیے جو بہترین چیز ہے، سیب ہے، چکندر ہے اور گاجر ہے. اس کا جوس پیو، 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 3 ٹائم زیادہ پیو انشاءاللہ. پانی پینے کا سنت طریقہ دیکھ لیں.
اور یہ طریقہ الحمدللہ ان لوگوں کو میں نے بتایا جو شیخ الحدیث ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب زندگی میں پہلی بار کسی کو ہو گئے 25 سال، کسی کو 30 سال، اور ایک شیخ الحدیث ہے وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی حدیث پڑھاتے ہوئے گزر گئی لیکن یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تھی. پانی 3 سانسوں میں کیسے پینا ہے دیکھیے گا. بسم اللہ. میرے صرف گھونٹ گنیے گا، گھونٹ گنیے گا کیسے پیتا ہوں. کتنے گھونٹ پیے اور کیا ہوا؟ مجھے کیا ہوا؟ آپ کو کبھی آیا؟ پانی کتنا پیا؟ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے 100%. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانی کو سکون سے پیے گا وہ اس کو سیراب کرے گا، وہ اس کے بدن کی ساری بیماریوں کو بہا لے جائے گا. ایک بات سمجھو، سائنس کہتی ہے جو بندہ جو کام جس اٹینشن کے اکارڈنگ کرے گا اس کو وہی دے گا. سمپل سمجھو. میں پانی کو کیسے پی رہا تھا؟ مجھے کیا آیا؟ لوگ بیکار لینے کے لیے 7 اپ پیتے ہیں. میں نے کچھ کھایا، پانی پیا، پانی ہضم ہو گیا. اس کو سمجھو ہمارا بدن نا مٹی سے بنا ہے. یہ جو اینٹیں ہوتی ہیں اینٹیں، اس کے اوپر پانی ڈرم بہاتے ہو کہ ذرا 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 اینٹوں پہ پانی جذب کیسے ہوتا ہے؟ جتنا کم ڈالو گے کہ زیادہ ڈالو گے؟ میرے بھائیو جسم میں بھی پانی ایسے ہضم ہوتا ہے، جسم میں بھی پانی. اور ہم تو پانی گٹ گٹ کر کے پیتے ہیں. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی ذات المعاد میں کتنی جگہ پہ لکھا ہے کہ جو پانی گٹ گٹ کر کے پیے گا وہ اپنے بدن کو بیماریوں سے بھر لے گا. میرے بھائیوں پانی گٹ گٹ کر کے پینا ان جانوروں کا طریقہ ہے جن کے پیٹ بڑے ہیں، ان کی مجبوری ہے. انہوں نے اپنے پیٹ میں پانی اسٹور کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے 3 معدے ہوتے ہیں. ان کے معدے 3 ہوتے ہیں. ایک میں اسٹور کرتے ہیں، پھر ایک نکال نکال کے جگالی کرتے ہیں، اور پھر جگالی میں اپنے پیٹ میں رکھا ہوا پانی ڈال کے اس کو حل کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے پانی کو کنزیوم کرتے ہیں. ہمارے کتنے معدے ہیں؟ تو ہمیں کس کی طرح پینا چاہیے؟ وہ 3 والوں کی طرح؟ میرے بھائیوں ہمیں انسانوں کی طرح پینا چاہیے. تو ہمیں پانی، اس کو سمجھو، میں نے پانی پیا سکون سے تو میرے اندر کیا آئے گا؟ تو جس نے پیا تیزی سے اس کے اندر کیا آئے گی؟ اس کو سمجھو، جیسا ان ہوگا ویسا من ہوگا. جیسا ان ویسا من، اور جیسا من ہوگا اس کا تن ویسا ہی بنے گا. اگر اپنے تن کو درست کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے تن کو، دیکھو یہ لفظ تندرست نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ تن درست. تن درست لفظ ہے، تن درست. ہم نے اس کا مخرج ہی بگاڑ دیا. اسی کی کہنے ہیں تندرست. لفظ ہے تن درست. جس کا تن درست ہوگا وہ صحت مند ہوگا. اور تن اس کا درست ہونا ہے جس کا من درست ہے، اور من اس کا درست ہونا ہے جس کا ان درست ہے، اور ان اس کا درست ہوگا جو سنت کے مطابق کھائے پیے گا. یہ ایک سانس ہوا تھا. دوسرا سانس گنیے گا، اس میں گھونٹ گنیے گا. پہلے میں کتنے گھونٹ پیے؟ میں نے 37 گھونٹ پیے ہیں. اب دوسری بار گنیے گا.
کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، جو بچے یہ چاہتے ہیں نا ہمیں دوڑتے ہوئے سانس نہ چڑھے، وہ پانی میں سانس چڑھایا کرو. رننگ پکی ہوتی ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے، سانس مضبوط ہوتا ہے، پٹھے قوی ہوتے ہیں صرف پانی پینے سے. صرف پانی پینے سے. میرے بھائیوں، لوگ سانس کیوں مضبوط کرتے ہیں؟ کہتے نہیں سانس پکاؤ. کھیلے میں کیا کہتے ہیں؟ سانس پکا کرو. میرے بھائیوں، پانی آپ کو طاقت دیتا تھا. کہتے نہیں پانی پہنو حوصلہ ہوئے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو پانی حوصلہ کیسے دیتا ہے؟ جب آپ اس کو حوصلے سے پیو گے. ابھی میں نے کتنے گھونٹ پیے؟ انہوں نے صحیح نہیں 43 پیے، 43 گھونٹ. اور ابھی میں کم پی رہا ہوں، میں 70 گھونٹ پیتا ہوں. میں نے اپنا وزن بڑھایا. ایک دفعہ میں نے اپنا وزن 86 کلو کر لیا. یہ مجھے جانتے اچھا خاصا میں موٹا ہو گیا. میرے گھر والے میں ایڈا موٹا. 32 دنوں میں نے 18 کلو وزن کم کیا. ریکارڈ 32 دنوں میں 18 کلو، اور صرف پانی سے. آپ جب چاہو وزن بڑھا سکتے ہو، جب چاہو گھٹا سکتے ہو. دنیا کا سب سے آسان کام، میں نے آپ صحیح صاحب سے کہا، میں کہ آپ صاحب وزن گھٹانا تو دنیا کا سب تو آسان کام ہے. وہ کہنے لگے وزن گھٹانا دنیا کا سب تو اوکھا کام. الحمدللہ انہوں نے پانی پیا. پہلے دن وہ کہنے لگے یار پانی پی کے تو لگتا ہے جیسے پھول ورگے ہو گئے. پی کے دیکھیے گا، یہ موٹے لوگ پی کے دیکھیں، واللہ ساری زندگی دعائیں دو گے. اتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں. یہ جامعہ نظریہ میں جا کے پوچھو، وہاں پہ میں 2 سال ہو گئے ہیں وہاں درس دیتے ہوئے. اتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، اتنے لوگ. اب تو مجھے لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہے، اور لوگ آگے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ایک بندہ مجھے ملا، کہتا ڈاکٹر صاحب میں لوگوں کا موٹاپے کا علاج کرنا، 500 روپیہ فیس لینا. کہتا مفت دسو نا، وہ کر دیں گے. تو میں انہوں نے تھوڑی دوائی بھی دینا. بلکہ عبدالسلام بٹوی صاحب نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نا مفت میں ایسے چیزیں نہ بتایا کرو، آپ ان کو ساتھ کوئی دوائی بھی دیا کرو. اپنے کو دوائی. میں کہا یہ انشاءاللہ میرا صدقہ ہے. یہ میرا کیا ہے؟ انشاءاللہ جو بھی جہاں تک جائے گا. یہ ہیپاٹائٹس سی کا، واللہ کراچی سے مریض آئے، کسی نے بتایا، میں نے نہیں بتایا، کسی بندے نے آگے بندے کو بتایا. اس نے کراچی کے ایک بہت بڑے میمن فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، بہت ریچ پرسن ہے. اس نے مجھے فون کیا ڈاکٹر صاحب میں آپ کا سیٹ اپ کراچی میں بناتا ہوں، آپ کراچی میں آ کے کرو، میرا ہیپاٹائٹس سی ٹھیک ہو گیا. اور مجھے یقین ہی نہیں آیا. وہ بندہ کہتا ہے میرا ٹیسٹ آ گیا، رپورٹ آ گئی. ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتا جی میں نے صرف کبوتر لگائے ہیں. کہتا نہیں آپ نے کچھ اور بھی کھایا ہے. واللہ میرے پاس نہیں آیا، میرے جاننے والے کے جاننے والے سے 3 جگہ پہ اس نے اس کو بتایا. میرے بھائیوں یہ صدقہ ہے. میرے بھائیوں یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. یہ آخری سانس اب گنیے گا گھونٹ کتنے پیتا ہوں. فورٹی 49 گھونٹ پیے ہیں. یہ سوال ہے خونی بواسیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے. انجیر یہ خونی بواسیر کا جس نے بھی لکھا ہے 7 دانے انجیر کے لو، مٹی کے گلاس میں بھگو دو، ساری رات بھیگا رہے، صبح اٹھ کے اس کو گرائنڈ کر کے وہ پیو. زیادہ سے زیادہ 10 دن پیو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے. دونوں ہی. صرف پانی ایسے پینا شروع کر دو. کھانے کو چبا کے کھاؤ. پانی آدھا گھنٹہ پہلے پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پیو.
میرے بھائیوں مسانے کا کسی کو مسئلہ ہے، میں بیریا ٹاؤن میں نا جمعہ پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا علاج. بیریا ٹاؤن میں میں نے جمعہ پڑھایا، مسانے کا دس دن ان کے گوڈے واسطے نا تسی چٹنی بنا کے کھاؤ نال، یہ ان کو بتا دیجیے گا. میں بیریا ٹاؤن میں جمعہ پڑھا رہا تھا، جمعے کے بعد سوال جواب کی نشست ہوئی تو وہاں پہ کوئی ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، تو کسی کو میں نے علاج بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے سنا. میں نے بتایا کہ جس کے پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں، جس کے مثانے کا پرابلم ہو جاتا ہے، جس بندے کو پیشاب تھوڑا تھوڑا کر کے آئے، حدیث کے لفظ ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے اپنے پیشاب کی تکلیف بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبیذ کیوں نہیں پیتے؟ تم نبیذ کیوں نہیں پیتے؟ نبیذ کیا ہوتا ہے کوئی جانتا ہے؟ نبیذ کہتے ہیں 5 یا 7 کھجوروں کو بھگو کے رکھنا، صبح اس کی گٹری نکال دینا، گرائنڈ کر کے پینا، یہ نبیذ ہے. صرف 5 کھجورا لو، انہوں مٹی کے گلاس سے پیو دیو، سویرے ان کی گڑے کاٹ کے انہوں گرائنڈ کر کے پی لو بس. اور آنے والے 2 ماہ بعد یعنی جب ستمبر آئے گا تل آ جائیں گے، تل. اور جتنے بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں اس کا بھی بہترین علاج ہے. تل آئیں گے اگلے مہینے 2 ماہ بعد ستمبر میں. جب تل آنا شروع ہو جائیں تو 1 کھجور لو ہر بندہ، یہ خاص طور پہ جو 50 سے اوپر چلے گئے، آپ جو 50 سے اوپر چلے گئے یہ تو لازمی کھائیں میرے بھائیوں. 1 کھجور اس کی گٹلی نکال لو، اس میں تل بھر لو، ابھی گرمیوں میں نہیں، جب ستمبر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین اپنا اناج دے اس وقت کھاؤ، اور جب وہ بند کر دے اس وقت آپ بھی بند کر دو. جب زمین اپنا پھل دے اس وقت کھاؤ، جب وہ بند کر دے بند کر دو. تو کھجور یہ آپ بھی لیجئے گا، 1 کھجور اس میں تل بھر لو اور اس کو چباتے جاؤ 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 چباتے جاؤ، جب وہ پانی بن جائے تو اس کو پی لو. تلوں کا تیل نکال دو، یہ ½ کلو گوشت سے زیادہ طاقت دے گا، ½ کلو مٹن سے زیادہ طاقت دے گا. ہاں جی. ہیپاٹائٹس بی کے لیے بہترین علاج ہے، ½ کلو گنے کا رس دوپہر کو لو، اس میں 1 چمچ ادرک کا رس ملاؤ، 1 چمچ لیمن کا رس ملاؤ، 15 سے 20 پتے پودینے کے ملاؤ، اور جیسے پانی میں نے پیا ہے سکون سے بیٹھ کے ½ کلو جوس ایسے پیو، گنے کا رس. اور کوئی بھائی یادداشت کا بہترین علاج ہے سجدہ لمبا کرو، صرف سجدہ لمبا کرو. اچھا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.